اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ مرحلہ ثالثہ کی فصل دوم میں ہماری بات جاری تھی، جس کے اندر علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اصل مدعا کو اس طریقے سے بیان فرماتے ہیں کہ آیا وجود رابط و وجود مستقل کے مابین اختلاف نوعی پایا جاتا ہے یا ان میں اختلاف نوعی نہیں پایا جاتا ہے۔ کہ اختلاف نوعی سے علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی مراد یہ ہے کہ اگر ہم اس وجود رابط کو ایک خاص نگاہ کے ساتھ دیکھیں اور اس وجود رابط کو ایک زاویہ دید دیگر سے ملاحظہ کریں تو آیا اس کو مستقل طور پر لحاظ کیا جا سکتا ہے یا اس کو مستقل طور پر لحاظ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ برخلاف جناب صدر المتعلقین و جناب ملا صدر شیرازی کے ان کی نگاہ میں اختلاف نوعی سے مراد یہ کہ آیا یہ جو خارج میں وجود رابط ہے وہ وجود مستقل میں تبدیل ہو سکتا ہے یا خارج کا جو وجود رابط ہے وہ ہمیشہ وجود رابط ہے، وجود مستقل نہیں بن سکتا ہے، جبکہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی جو مراد ہے وہ اس سے مختلف ہے۔ اور اسی وجہ سے ان دو بزرگواروں کی نگاہ میں جو فرق ہے اور ان دو بزرگواروں کی نگاہ میں ظاہری طور پہ جو اختلاف نظر آتا ہے وہ واقعیت و حقیقت میں کوئی تنافی تناقض اختلاف نہیں ہے، بلکہ ان دونوں کی نگاہ ایک ہی نگاہ ہے اور اساساً و حقیقتاً یہ دونوں ایک ہی نگاہ اور ایک ہی نظر کے قائل ہیں، صرف تعبیرات و عبارات کے اندر فرق ہے۔ اس فصل کے اندر اصل مدعا کو بیان کرنے کے بعد اور وجود رابط و مستقل میں اختلاف نوعی نہ ہونے کو اس بات کرنے کے بعد سے علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ آخر میں ایک فرع ذکر کرتے ہیں جس کو اسی فصل کے محتوا کے اوپر متفرع قرار دیتے ہیں۔ یہ فرع بھی علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے ابتکارات میں سے ایک واقعاً ابتکار ہے، اور علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے اس طرح کی مباحث ظاہراً کم نظیر ہیں، یعنی یا تو اصلاً موجود نہیں ہیں حکماء کے کلام میں یا بہت ہی شاذ اور نادر ہیں، جس کی طرف علامہ نے انتہائی دقت و توجہ سے اس کی طرف التفات پیدا کیا ہے۔ یہاں پر اس سے پہلے کہ ہم خود اس فرع کا جو محتوا ہے اس میں وارد ہوں، ایک نقطہ جس کو بطور سوال ذکر کرنا ضروری ہے اور ایک سوال کے طور پہ ذہن میں رہے کہ جہاں جہاں ہم ان مباحث کی جانب توجہ کریں اور جہاں جہاں پر بھی اس سنخ و اس طرح کی مباحث ملیں، اس سوال کو وہیں پر ہمیں اٹھانا بھی چاہیے اور اس سوال کی جانب توجہ بھی کرنی چاہیے، اور وہ یہ کہ اساسی طور پہ مفہوم و مصداق میں کس نوعیت کا رابطہ ہوتا ہے، یعنی یہ مفہوم وجود و مصداق وجود میں کس طرح کا رابطہ ہے، ان میں جو عینیت ہے، جس طرح سے کہ وجود ذہنی کی بحث میں کہ ماہیات، اور جو ان ماہیات کا جو وجود خارجی و وجود ذہنی ہے اس میں ماہیت کی جہت سے عینیت ہونا ضروری ہے، آیا اس کے علاوہ اس سے بڑھ کر بھی کسی اور جہت سے بھی عینیت ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے، یا اس کے علاوہ مفہوم میں جو عناصر موجود ہیں آیا وہ عناصر تابع عناصر وجود خارجی ہیں یا نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ خارج میں یہ وجود رابط ہے، تو آیا اس کا جو مفہوم ہے وہ مفہوم بھی ایک شے ربطی ہونا چاہیے، وہ مفہوم بھی مستقلاً فہم نہ ہونا چاہیے، حتماً کسی شے کے ضمن میں نظر آئے یا نہیں، وہ مفہوم ممکن ہے مستقل ہو جبکہ خارج میں اس کا جو مصداق ہے ایک وجود رابط ہے۔ بس اساسی طور پہ جو سوال یہاں پر وجود میں آتا ہے، جو سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے وہ یہ سوال ہے کہ یہ جو وجود خارجی ہے اس میں خصوصیات کے لحاظ سے اپنے مفہوم کے ساتھ کس طرح کا رابطہ موجود ہے، ان دونوں میں کس نوعیت و کس طرح کا و کس سنخ کا ارتباط و تعلق موجود ہے، آیا تمام کی تمام خصوصیات جو مصداق میں موجود ہیں وہ سب کی سب مفہوم میں سرایت کرنا ضروری ہیں، چونکہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ قطعی طور پہ یقینی طور پہ بعض خصوصیات صرف مصداق کی ہیں جو مفہوم میں موجود نہیں ہو سکتی ہیں،
اور بعض خصوصیات صرف مفہوم کی ہیں جو کسی بھی طرح کسی بھی جہت سے مصداق میں موجود نہیں ہو سکتی ہیں، لہٰذا لیکن دوسری طرف سے یہ بھی معلوم ہے کہ بعض خصوصیات مصداقی حتماً مفہوم میں ہونی چاہیے اور بعض خصوصیات مفہومی حتماً مصداق میں بھی موجود ہوتی ہیں۔ اس تعامل کو یعنی مفہوم اور مصداق کے تعامل کو ایک سوال کے طور پہ ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، جس کا ایک حصہ اس کی جانب علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کی میں اشارہ فرماتے ہیں، لیکن اصل سوال، اصل بحث تعلق بین مفہوم و مصداق ایک بہت ہی وسیع اور ایک بہت ہی عام سوال ہے، ایک بہت ہی جس کے ذیل بہت سارے سوالات جزئی اور اس کے ذیل میں آتے ہیں، اور اس کے تحت بہت سارے دیگر مباحث اس کے ذیل میں آتی ہیں کہ وجود ذہنی کی بحث بھی یہاں پر دخیل ہوتی ہے، علم و عالم و معلوم کی بحث بھی ایک جہت سے یہاں پر دخیل ہوتی ہے، سر بداہت جو ہے کہ ایک مفہوم بدیہی ہے، دوسرا مفہوم نظری ہے، اس میں بداہت کا سر کیا ہے، بداہت کا راز کیا ہے، رمز بداہت کیا ہے، یہ یہاں پر دخیل ہے، اشتراک معنوی و دیگر مباحث یہاں پر دخیل ہیں۔ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ فصل دوم میں جو اصل مدعا جس کو علامہ نے اس بات فرمایا ہے، اسی سے استفادہ کرتے ہوئے فرق کو ذکر فرماتے ہیں، اور وہ اس فرق کے اندر جو مطلب علامہ ذکر فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ مفہوم مستقل یا غیر مستقل ہونے میں تابع مصداق ہے۔ خود مفہوم نہ یہ کہتا ہے کہ میں مستقل ہوں نہ غیر مستقل۔ مثال کے طور پہ ایک مفہوم الف ہے، فی الحال مفہوم کو ذہن میں رکھیں آپ، مفہوم الف ہم اس کو مشخص نہیں کرتے، یا مفہوم انسان لے لیں۔ یہ جو مفہوم انسان ہے، آپ اس مفہوم سے پوچھیں کہ اے مفہوم انسان، آپ مفہوم مستقل ہیں، آپ فی نفس ہی ہیں یا فی غیر ہی ہیں، غیر مستقل ہے، رابط ہیں، آپ کی کیا حیثیت ہے، آپ کی کیا ہوویت ہے، آپ کی کیا ذات ہے؟ خب یہ مفہوم کہے گا کہ میں اپنے مصداق کی طرف نگاہ کرتا ہوں، اگر میرا مصداق مستقل ہے تو میں بھی مستقل ہوں، اگر میرا مصداق ایک وجود رابط ہے، ایک وجود فی غیر ہی ہے، کوئی نفسیت کوئی استقلال نہیں رکھتا، میں بھی استقلال نہیں رکھتا ہوں۔ بس علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر جس مطلب کی طرف اس فرق کے اندر اشارہ فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ مفہوم مستقل ہونے میں یعنی فی نفس ہی ہونے میں یا فی غیر ہی ہونے میں، رابط ہونے میں، اس میں فرماتے ہیں اپنی لحاظ سے مفہوم کی جہت سے کوئی تشخص نہیں رکھتا، خود کوئی تعین نہیں رکھتا، خود نہیں بتاتا کہ آیا میں مستقل ہوں یا غیر مستقل ہوں، مفہوم بما ہوا مفہوم کچھ بھی نہیں کہتا، بلکہ یہ مفہوم اپنے استقلال و عدم استقلال میں تابع مصداق ہے۔ اگر مصداق موجودات مستقل میں سے ہوا، فرماتے ہیں مفہوم بھی مستقل ہوگا، اور اگر موجودات وہ جو مصداق ہے وہ وجود رابط ہوا، مفہوم بھی ربطی ہوگا، کسی طرح کا اس کو استقلال حاصل نہیں ہے، امور ماہوی میں سے نہیں ہے، کیونکہ علامہ کی نگاہ میں امور ماہوی استقلال رکھتے ہیں جبکہ وجود رابط مستقل نہیں ہے۔ بس علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اس میں جو مطلب ذکر فرماتے ہیں وہ یہ ہے، فرماتے ہیں وَيَظْهَرُ مِمَّا تَقَدَّمَ أَنَّ الْمَفْهُومَ تَابِعٌ فِي اسْتِقْلَالِهِ بِالْمَفْهُومِيَّةِ وَعَدَمِهِ لِوُجُودِهِ الَّذِي يُنْتَزَعُ مِنْهُ۔ فرماتے ہیں کہ جو مفہوم ہے وہ مفہومیت میں مستقل ہونے کے لحاظ سے یا مفہومیت میں غیر مستقل ہونے کے لحاظ سے فرماتے ہیں تابع وجودات ہے۔ یہ جو مفہوم ہے جو ہمارے ذہن میں موجود ہے، یہ مفہوم اپنی جہت مفہومیت میں مستقل یا غیر مستقل ہونے کے لحاظ سے فرماتے ہیں تابع مصداق ہے، خود اپنے لحاظ سے کسی طرح کا کوئی تعین نہیں رکھتا ہے، بلکہ اگر اس کا مصداق مستقل ہوا مفہوم بھی مستقل ہوگا، مصداق اگر اس کا غیر مستقل رابط ہوا یہ مفہوم بھی مفہومی جہت سے غیر مستقل و رابط ہوگا۔ خب اس کی اپنی حیثیت کیا ہے؟ فرماتے ہیں وَلَيْسَ لَهُ مِن نَفْسِهِ إِلَّا الْإِبْهَامُ۔ فرماتے ہیں کہ خود مفہومیت کے لحاظ سے، خود جہت مفہومی و حیث مفہومی کے لحاظ سے اس میں فقط ابہام پایا جاتا ہے۔ ابہام سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، ابہام در مقابل
تعین بے استقلال و عدم استقلال ہے، نہ ابہام سے کوئی اور معنی۔ یہ جو مفہوم انسان ہے، مثال کے طور پہ ہم نے مفہوم انسان لیا ہے، خوب یہ کہتا ہے میں انسان ہوں، اس جہت سے اس میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ یہ کہتا ہے انسان ہوں، میں شجر نہیں ہوں، میں حجر نہیں ہوں، میں بقر نہیں ہوں، میں غنم نہیں ہوں، میں کوئی اور ماہیت یا کوئی اور مفہوم نہیں ہوں۔ اس جہت سے مکمل طور پہ تعین پایا جاتا ہے، اور اس جہت سے اس میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ کس جہت سے اس کے اندر ابہام پایا جاتا ہے؟ فرماتے ہیں اس جہت سے ابہام ہے کہ آیا یہ مفہومیت کے لحاظ سے مستقل ہے یا مفہومی لحاظ سے مستقل نہیں ہے۔ یہی جو مفہوم انسان جو از حیثیت انسان مکمل طور پہ تعین رکھتا ہے اور کوئی ابہام نہیں پایا جاتا، اس میں اس جہت سے ابہام ہے کہ آیا یہ مستقل ہے یا مستقل نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ آپ اس کا مصداق ملاحظہ کریں۔ انسان کا مصداق اگر وجودات مستقل میں سے ہوا، وجود فی نفسہ ہی لنفسہ ہی ہوا، وجود مستقل ہے، وجود رابط نہیں ہے، اس صورت میں مفہوم بھی مستقل ہے، مفہوم ماہوی ہے، استقلال رکھتا ہے، ما یقال فی جواب ما ہوا میں واقع ہوتا ہے، اور فرماتے ہیں کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ لیکن اگر یہ وجود رابط ہوا خارج میں، فرماتے ہیں اس کا مفہوم بھی مفہوم رابط ہوگا جو از لحاظ مفہومیت کو استقلال نہیں رکھتا ہے۔ بس یہاں پر علامہ کی مراد کی جانب اب دقت کریں کہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی جو مراد ہے وہ اس عبارت سے یہ ہے کہ علامہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی مفہوم مستقل در مفہومیت و غیر مستقل در مفہومیت ہونے کی نسبت لاب شرط ہے۔ اگر اس کو تعبیرات فنی و دقیق میں بیان کرے، لاب شرط ہے، اپنی طرف سے کوئی تعین نہیں رکھتا کہ آیا وہ مستقل ہو یا غیر مستقل ہو، لاب شرط ہے۔ اپنے مصداق کی جہت سے اس میں یہ تعین پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس کا مصداق وجودات رابط میں سے ہے، یہ مفہوم غیر مستقل ہوگا، اگر اس کا مصداق وجودات مستقل میں سے، یہ مفہوم مستقل میں سے ہوگا۔ ایک اور مطلب جو اسی فرق کے ذیل میں ہمیں دقت کرنے کی ضرورت ہے کہ، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں استقلال و عدم استقلال نقیضین ہیں۔ اس مطلب کی جانب دقت کریں، یہ مطلب بہت اہم ہے یہاں پر بھی اور دیگر مطالب کے فہم میں بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ماہیت کی بات جو اصالت وجود و اعتباریت ماہیت کے ذیل میں گزر چکی ہے، اس میں بھی کچھ حد تک اس کی جانب اشارہ ہوا تھا، و انشاءاللہ تعالی مرحلہ خامس جو مرحلہ پنجم ہے، اس میں بھی اس مطلب کی جانب تفصیلی طور پہ علامہ بھی مطالب کو بیان کریں گے، اور انشاءاللہ وہاں پر تفصیل کے ساتھ بعض عرائض کو بھی پیش کیا جائے گا۔ اور وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے موجود یا معدوم ہونا نقیضین ہے، اور نقیضین لا یرتفعان، نقیضین کا ارتفاع ممکن نہیں ہے، اسی طرح استقلال و عدم استقلال نقیضین ہے، یا تو یہ شے مستقل ہے واقعاً یا مستقل نہیں ہے۔ بس یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی شے مستقل نہ بھی ہو اور مستقل اور غیر مستقل بھی نہ ہو۔ یعنی مثال کے طور پہ یہ کتاب جو ہے یہ مستقل بھی نہیں ہے، غیر مستقل بھی نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ وہ علامہ جو یہاں پر بات کر رہے ہیں کہ یہ جو مفہوم ہے اپنی ذات کے لحاظ سے دیکھیں نہ مستقل ہے نہ غیر مستقل۔ علامہ طباطبائی یہاں پر ارتفاع نقیضین پیش آتا ہے۔ نہیں ممکن ہے کوئی علامہ پر اشکال کرے کہ یہ جو مطلب آپ بیان فرما رہے ہیں ارتفاع نقیضین ہے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ نہ، دو ساحتیں ہیں، ایک ہے خود اس مفہوم کی ذات۔ آپ اس مفہوم کی ذات کو دیکھیں، مفہوم کی ذات کہتی ہے کہ میں استقلال و عدم استقلال کی نسبت لاب شرط ہوں۔ دقت کریں، لاب شرط کا مطلب ہے کہ اگر میرا مصداق مستقل ہوا میں استقلال کے ساتھ بھی سازگار ہوں، اگر میرا مصداق وجودات رابط میں سے ہوا، وجود فی غیرہی میں سے ہوا، میری ذات عدم استقلال کے ساتھ بھی سازگار ہے۔ پس میں از مفہوم بما ہوا مفہوم، از لحاظ مفہومی و از حیث مفہومی استقلال و عدم استقلال دونوں کے ساتھ سازگار ہوں، کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ اگرچہ از لحاظ واقعیت، اگرچہ از لحاظ تحقق، از لحاظ وجود، از لحاظ ہستی
کوئی بھی مفہوم یا مستقل ہے یا غیر مستقل، اس سے خالی نہیں ہے، لیکن خود مفہوم بما و مفہوم کی ذات کو جب ہم مطالعہ کریں، اس کے اندر یہ شرط نہیں پائی جاتی کہ حتماً مجھے مستقل ہونا چاہیے یا حتماً مجھے غیر مستقل ہونا چاہیے، اس کے اندر یہ شرط پائی نہیں جاتی ہے۔ اگرچہ یعنی از لحاظ واقعیت و از لحاظ تحقق اگر ہم ملاحظہ کریں و دقت کریں، جو مفہوم ہے یا وہ واقعاً و حقیقتاً مستقل ہوگا یا مستقل نہیں ہوگا۔ پس دقت کریں، یہاں پر ارتفاع نقیضین والا اشکال بھی یہاں پر پیش نہیں آتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ از لحاظ مقام ذات، از لحاظ خود مفہوم کی ذات بما و ذات، اس لحاظ سے دیکھیں استقلال و عدم استقلال کی نسبت لاب شرط ہے، لیکن از لحاظ تحقق و واقعیت ابھی کیا موجود ہے، اس لحاظ سے ملاحظہ کریں مفہوم یا مستقل ہے یا غیر مستقل، ان دو حالت سے خالی نہیں ہے، لہٰذا یہاں پر ارتفاع نقیضین بھی پیش نہیں آتا ہے۔ یہاں پر بعض اساتید نے اس فرع کے ذیل میں بعض حواشی لگائے ہیں، اور ان کی نگاہ کے مطابق کہ یہ جو علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس فرع کے اندر جو مطالب بیان فرمائے ہیں، وہ علامہ کے بعض دیگر مطالب و بعض دیگر عبارات کے ساتھ سازگار نہیں ہے، بعض دیگر امور کے ساتھ سازگاری نہیں رکھتا ہے، اور اس کی طرف سے اشارہ کرنا مقصود ہے کہ جناب حضرت استاد امینی نژاد انہوں نے اپنی حاشیہ بر بدایت الحکمہ، یعنی ان کی جو بدایت الحکمہ ہے، اس کے اندر صفحہ نمبر 119 حاشیہ 15 نمبر جو حاشیہ لگایا ہے، اس کے اندر انہوں نے مفصل طور پہ اس بات کی جانب توجہ فرمائی ہے، اور اس بات کے مطالب کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ بعض مطالب اضافی بھی فرمائے کہ جو صاحبان مطالعہ ہے وہ اس کی جانب رجوع کریں، حتماً اس کو ملاحظہ کریں۔ فصل ثالث کے اندر وارد ہوتے ہیں کہ فصل ثالث کے اندر علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اسی مرحلے میں وجود فی نفسہ جو ایک قسم ہے، اس کی ایک تقسیم دیگر جو تقسیم ثانوی ہے اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اس کو بیان فرماتے ہیں۔ تقسیم یا تو تقسیم اولی ہوتی ہے یا تقسیم ثانوی، کے اس کے متعلق پہلے بعض عرائض پیش کیے جا چکے ہیں کہ اگر مقسم کو کسی قید کے ساتھ مقید کیے بغیر تقسیم کیا جائے، یعنی وہ جو جہت تقسیم ہے وہ اس طرح کی جہت تقسیم ہے کہ کل مقسم کو تقسیم کرتی ہے، تو اس صورت میں اس کو تقسیم اولی کہتے ہیں۔ لیکن اگر مقسم کو کسی خاص قید کے ساتھ مقید کرنے کے بعد اور اس کو مقسم کو ایک قید کے ساتھ ہم مقید کریں، ایک قید کے ساتھ اس کو تخصیص دیں، مخصص کریں، چھوٹا کریں، اور پھر یہ تقسیم جاری ہو سکتی ہے، اس کو تقسیم ثانوی کہا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں تقسیم ثالثی نہیں ہے یا تقسیم رابعی نہیں ہے، کیونکہ ثانوی کا مطلب یعنی ما لیس اولی، جس میں بھی مقسم کو مقید کرنے کی ضرورت ہے وہ سب کے سب تقسیمات ثانوی، اگرچہ بہت بعد میں ان کا نمبر کیوں نہ آتا ہو۔ فصل ثالث کے اندر علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وجود فی نفسہ میں سے بعض وہ وجودات ہیں کہ جو فی نفسہ لغیرہ ہیں، اور بعض وہ وجودات ہیں جو فی نفسہ لنفسہ ہیں۔ بس یہاں پر دقت کریں، یہ تقسیم کس طریقے سے جاری ہوتی ہے۔ اول ہم نے وجود کو تقسیم کیا، یہ تقسیم اولی ہے، وجود یا وجود مستقل ہے فی نفسہ ہے، یا وجود رابط ہے فی غیرہ ہے۔ یہ تقسیم اولی ہے کہ وجود کو تقسیم کرنے کے لیے کسی بھی قید کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ براہ راست وجود کو آپ تقسیم کر سکتے ہیں، وجود یا وجود مستقل ہے یا وجود رابط ہے۔ لیکن وجود کو لنفسہ و لغیرہ میں تقسیم کرنے کے لیے ایک قید کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو وجود فی نفسہ ہے، جو وجود مستقل ہے، وہ مزید تقسیم ہوتا ہے یا فی نفسہ لنفسہ ہے یا فی نفسہ لغیرہ ہے، کیونکہ وجودات رابط اساسی طور پہ وجود فی نفسہ و وجود لنفسہ و لغیرہ کی تقسیم سے خارج ہیں۔
پس وجودات رابط میں تقسیم جاری نہیں ہوتی ہے، لہٰذا ہمیں پہلے وجود کو مقید کرنے کی ضرورت ہے کہ وجود جو وجود فی نفس ہی ہے، وجود رابط کو باہر نکالے، وجود رابط اس تقسیم سے خارج ہے، جو وجود فی نفس ہی ہے یا لے نفس ہی ہے یا لے غیر ہی، پس اس اساس پر چونکہ مقسم کو مقید کرنے کی ضرورت ہے، اس تقسیم کو تقسیم ثانوی کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر اس تقسیم کے اندر وارد ہونے سے پہلے بعض مطالب جو ابتدائی طور پر ہمیں بیان کرنے چاہیے تاکہ ہم اس فصل کے اندر درست طور پہ وارد ہو سکیں اور اس فصل کے مطالب کو ہم درست طور پہ وضاحت کے ساتھ بیان کر سکیں۔ اس میں سب سے پہلا مطلب وہ یہ ہے کہ ماہیات، یہ مطلب انشاءاللہ آگے آئے گا بھی اور اس کی وضاحت ذیل فصل میں بھی آئے گی، مرحلہ خامس کے اندر تفصیل کے ساتھ، اور مرحلہ سادس کے اندر اس سے بیشتر تفصیلات جہاں پر ہم ماہیات کو تقسیم کریں گے جوہر و عرض کے اندر، وہاں پر اس کی بہت زیادہ تفصیل اور وضاحت جو اس کتاب کے متناسب ہے وہاں پر پیش کی جائے گی۔ ماہیت یا تو ماہیت جوہری ہے یا ماہیت عرضی ہے۔ خب یہاں پر یہ تقسیم یہ سب نے قبول کیا ہے۔ ماہیت جوہری کیا ہوتا ہے کہ ماہیت اذا وجدت فی الخارج وجدت لا فی موضوع، کہ ایک ایسی ماہیت ہے کہ جب خارج میں موجود ہوتی ہے، جب خارج میں پائی جاتی ہے تو اس کو موجود ہونے کے لیے کسی موضوع کی ضرورت نہیں ہے، لا فی موضوع ہے، کسی موضوع کی محتاج یا کسی موضوع کی طرف ضرورت مند نہیں ہے۔ اس ماہیت کو ماہیت جوہری کہتے ہیں۔ یا ماہیت عرضی ہے۔ ماہیت عرضی وہ ہے کہ ماہیت اذا وجدت فی الخارج وجدت فی موضوع، وہ ماہیت ہے کہ جب خارج میں موجود ہوتی ہے تو وہ موضوع کے محتاج ہے۔ یہ ماہیت کی ایک تقسیم ہے کہ ماہیت جوہری یا ماہیت عرضی۔ البتہ بعض ماہیات ایسی ہیں، یہاں پہ صرف اشارتاً ذکر کرنا ضروری ہے، اور وہ یہ کہ بعض ماہیات ایسی ہیں جن کو ماہیات بسیطہ کہا جاتا ہے، وہ اساسی طور پہ اس تقسیم سے خارج ہیں۔ ماہیات مرکبہ وہ اس تقسیم کے اندر شامل ہیں۔ خود ماہیات مرکبہ چونکہ بعض مسائل ہیں جو ماہیات بسیطہ و ماہیات مرکبہ کے بارے میں ہیں، لہٰذا وہ اپنے مقام پر پیش کیے جائیں گے، لیکن ابتدائی طور پہ یوں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اب ہم جو یہ تقسیم کر رہے ہیں وجود فی نفس ہی، وہ وجود کی جو نفسیت رکھتا ہے، وہ وجود کی جو استقلال رکھتا ہے، جو ایک نوعیت کا جس کے اندر استقلال پایا جاتا ہے، وجود جو مستقل ہے، وہ تقسیم ہوتا ہے۔ چونکہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے فرمایا تھا کہ وجود رابط ماہیت نہیں رکھتا، چونکہ فرمایا تھا فصل اول کی جو فروعات ہیں اس میں علامہ نے ذکر کیا تھا کہ ماہیت کیا ہوتی ہے، ما یقال فی جواب ما ہو، وہ شے جس کو ما ہوا کے جواب میں قرار دیا جائے وہ ماہیت ہے۔ پس ماہیت ہمیشہ وجود محمولی ہوتا ہے، ایک وجود مستقل ہوتا ہے، وجود رابط نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اسی سے علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نتیجہ اخذ کیا تھا کہ جو وجودات رابط ہوتے ہیں وہ ماہیت نہیں رکھتے۔ یہاں سے ہم ایک اور چیز جس کو نتیجہ لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ وجود فی نفسی یعنی وجود مستقل وہ ماہیت رکھتا ہے، کیونکہ وجود رابط اساسی طور پر علامہ کی نگاہ میں ماہیت نہیں رکھتا ہے۔ اب یہ جو وجود مستقل جو ماہیت رکھتا ہے یہ تقسیم ہوتا ہے، یہ وجود جو ماہیت دار ہے، جو صاحب ماہیت ہے، جس کے ساتھ ایک ماہیت مصاحب پائی جاتی ہے، یہ وجود تقسیم ہوتا ہے یا وجود فی نفسہ لے نفسہ ہے یا وجود فی نفسہ لغیرہ ہے۔ پس یہ جو وجود فی نفسہ ہے جو ماہیت رکھتا ہے یہ تقسیم ہوتا ہے یا وجود فی نفسہ لے نفسہ ہے یا وجود فی نفسہ لغیرہ ہے، جس کو بعد میں جا کر ہم اصطلاح میں کہیں گے کہ یا ماہیت جوہری رکھتا ہے یا ماہیت عرضی رکھتا ہے، کہ جو جو فی نفسہ لغیرہ ہے، جس کو ماہیت عرضی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک مطلب۔ دوسرا مطلب جو یہاں پر ذکر کیا جائے گا
جس کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ ایک بنیادی مطلب کو ہم حل کر سکیں. ایک جو اس بحث کا جو اساسی سر ہے، راز ہے، وہ ہمارے ہاتھ میں آ جائے. وہ یہ ہے کہ مرحلہ رابع کے اندر مواد ثلاث کی جو بحث ہے، جس کے اندر علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ وجوب و امکان و امتناع سے بحث کریں گے، وہاں پر جا کر ظاہراً علامہ طباطبائی جو اس کی فصل رابع ہے، اس کو ابھی آپ کی خدمت میں دیکھ کر میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ وہاں پر جو فصل ثالث جو تیسری فصل ہے، اس کے اندر فرماتے ہیں واجب الوجود ماہیتہ انیتو، کہ واجب الوجود کی کوئی ماہیت نہیں ہے. اب یہاں دقت کریں، کس مشکل کو ہم حل کرنا چاہتے ہیں، کس مسئلے کو اساسی طور پہ علامہ طباطبائی یہاں پر حل کرنا چاہتے ہیں، اس کی جانب دقت کرنا ضروری ہے. پہلا مطلب جو عرض کیا وہ یہ ہے کہ وجود جو وجود مستقل ہے ماہیت رکھتا ہے، اور اس کی ماہیت یا ماہیت جوہریہ یا ماہیت عرضیہ، کہ اس کا بھی ملاک ابھی علامہ یہاں ذکر کریں گے. مطلب دوم یہ ہے کہ جو جناب صدر المتعلقین کی تحقیقات نہائی ہیں، اس کی اساس پر وجود مستقل صرف وجود واجب الوجود ہے، وہ وجود باری تعالی ہے، وجود حق تعالی ہے. اس کے علاوہ کوئی وجود مستقل نہیں ہے، بلکہ سب کے سب عین الربط بے واجب الوجود ہیں. وہ سب کے سب عین تعلق بے واجب الوجود ہیں، عین ربط ہے، عین تعلق ہے، وجود فقری ہے، وجود فی غیرہ ہیں، وجود رابط ہے. اور علامہ نے فرمایا تھا کہ وجود رابط استقلال نہیں رکھتا، ماہیت نہیں رکھتا. دوسری جہت سے آپ دقت کریں، صدر المتعلقین کی نگاہ پر وجود مستقل فقط وجود واجب الوجود ہے، اس کے علاوہ کوئی وجود مستقل نہیں ہے. بقیہ سب کے سب معالین ہیں، سب کے سب وجودات رابط ہیں، اور وجود رابط ماہیت نہیں رکھتا. دوسری جہت سے اگر دیکھیں، وجود مستقل جو وجود واجب الوجود ہے، وجود بی نہایت کمال شدید ہے، ایک وجود ایسا ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے. اور ماہیت بمعنی الاخص، جس کو ہم وجودات محدود سے انتزاع کرتے ہیں، جو وجودات محدود سے حاصل ہوتا ہے، وہ حد وجود کا نام ہے. پس واجب الوجود حد نہیں رکھتا. کیوں؟ چونکہ ایک وجود بی نہایت و وجود غیر محدود ہے، اور ماہیت کو حد وجود سے انتزاع کیا جاتا ہے، لہٰذا واجب الوجود بھی ماہیت نہیں رکھتا ہے. یہاں پہ تو ہم ایک بہت بڑی مشکل کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ماہیت کا کیا بنے گا. واجب الوجود حد نہیں رکھتا، پس ماہیت نہیں رکھتا. وجودات رابط کے بارے میں علامہ نے فرمایا استقلال نہیں رکھتے ہیں، پس ماہیت نہیں رکھتے. کیوں؟ چونکہ ماہیت وجود محمولی سے حاصل ہوتی ہے، وجود مستقل سے حاصل ہوتی ہے، وجود فی نفسی سے حاصل ہوتی ہے، جبکہ وجودات رابط کسی جہت کی نفسیت نہیں رکھتے ہیں. بس وجودات رابط کوئی ماہیت نہیں رکھتے. بس ماہیت کی سرنوشت و ماہیت کی تقدیر کیا ہوگی؟ اس کے علاوہ جو ایک اور مشکل یہاں پر ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے فصل ثالث کا عنوان کیا قرار دیا. آپ نے عنوان میں ذکر کیا کہ وجود فی نفسی ہی تقسیم ہوتا ہے، وجود لنفسی میں یا لغیرہی میں، یعنی اساسی طور پہ جوہر و عرض کی تقسیم آپ وجود فی نفسی کو قرار دے رہے ہیں، جبکہ وجود فی نفسی ملا صدرہ کی نگاہ نہائی کی اساس پر، ان کی جو اپنی تحقیقات ہیں اس کی اساس پہ وجود فی نفسی فقط واجب الوجود ہے، اس کے علاوہ کوئی وجود فی نفسی ہی نہیں ہے. تیسرا جو یہاں پر نقطہ ہے وہ یہ کہ خود علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ شروع مرحلہ یعنی مرحلہ اولیٰ کے اندر جہاں پر آپ نے اصالت الوجود و اعتباریت ماہیت کی بات کو ذکر کیا، اور اس کے بعد جا پہ جا متعدد جگہوں پر علامہ نے اس مطلب کی جانب تذکر دیا ہے، اس مطلب کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا کہ ماہیت خارج میں موجود ہے. یعنی علامہ ان افراد میں سے نہیں ہے کہ جو ماہیت کو ذہنی محض قرار دیں، میرے ذہن میں یا میرے نفس میں ماہیت موجود ہے، وگرنہ ماہیت کا خارج کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ علامہ اس مطلب کے قائل ہیں کہ ماہیت اساساً خارج میں موجود ہے.
خب ان تین نکات کو اگر ہم دقت کریں، ان میں کس طریقے سے جمع کر سکتے ہیں؟ آیا ممکن ہے کہ ہم ان میں کوئی جمع کا طریقہ نکال سکیں اس طریقے سے کہ تناقض پیش نہ آئے؟ علامہ فرماتے ہیں کہ ہم نے فصل دوم میں جس مطلب کی بنیاد رکھی ہے وہ اسی کو جمع کرنے کے لیے یہ بنیاد رکھی ہے کہ اس سے پہلے کہ اس کی جانب اشارہ کریں، ایک مطلب دیگر جو تاریخی لحاظ سے بہت اہمیت کا حامل ہے اس کو فصل دوم میں ذکر کیا ہے، لیکن یہاں پر بھی چونکہ اس کا مقام ہے اور یہاں پر بھی ایک اشارہ اس کی جانب ضروری بنتا ہے، اس کو یہاں پر بھی ہم ذکر کرتے ہیں۔ جناب صدر المتعلقین سے پہلے مشا کی نگاہ میں جو یہ تقسیم تھی، وجود یا وجود مستقل ہے یا وجود رابط ہے، یا وجود فی نفسہ ہے یا وجود فی غیرہ ہے، یہ تقسیم ایک تقسیم جدا یہ از وجود بے نفسہ، یعنی وجود یا علت ہے یا معلوم ہے، اس سے کاملا جدا تقسیم تھی۔ یعنی ممکن ہے کہ بہت سارے وجودات معالیل ہوں، اس کی علت ہے، علت نے اس کو ایجاد کیا، علت نے افاظہ وجود کیا، لیکن وجود فی نفسہ ہی ہے، وجود مستقل ہے، اپنی ذات میں ایک استقلال رکھتے ہیں، اگرچہ ایجاد میں محتاج علت ہے، بقا میں بھی محتاج علت ہے، ان دونوں جہات سے محتاج علت ہے، لیکن وجود کی حیثیت سے وجود فقری نہیں ہے، بلکہ کہتے تھے وجود مستقل ہے، یا کم از کم ان کے ذہن میں جو تصور پایا جاتا تھا یا ان کی جو پستو ذہن کے اندر اس معالیل کے بارے میں جو ان کا مفہوم و تصور ان کے ذہن میں بیٹھا ہوا تھا، وہ یہ مستقل ہے، یہ رابط نہیں ہے۔ لہٰذا ان کی نگاہ میں بہت سارے وجودات کی جو وجودات بے غیر ہی ہیں، یعنی معالیل ہیں، معلول ہیں، وہ کاملا وجود فی نفسہ ہی میں شامل ہوتے ہیں، وہ سب کے سب وجود فی نفسہ ہی کا جز ہیں، یا وجود فی نفسہ ہی کی جو تقسیم ہے، وجود مستقل و رابط کی تقسیم ہے، اس تقسیم کے لحاظ سے وجود مستقل کے ذیل میں قرار پاتے ہیں۔ لہٰذا فرماتے ہیں کہ مشا کی نگاہ میں واجب الوجود بھی وجود مستقل ہے، اور واجب الوجود کے علاوہ جو معالیل ہیں، بہت سارے معالیل، اگر سارے معالیل نہ کہیں تو بے تحاشا معالیل ایسے ہیں کہ وہ بھی وجود مستقل شمار ہوتے ہیں۔ اس اساس پر آ کر انہوں نے یہ جو وجود مستقل ہے اس کو پھر تقسیم کیا کہ یہ وجود مستقل جو وجود فی نفسہ ہی ہے، جو مستقل ہے اور معالیل ہے، چونکہ واجب الوجود کے بارے میں مشا بھی اس بات کے قائل ہیں کہ واجب الوجود ماہیت نہیں رکھتا۔ کس دلیل و کس استدلال کی اساس پر واجب الوجود سے نفی ماہیت کرتے ہیں، وہ ایک بحث دیگر ہے، وہ ایک دلیل دیگر ہے، وہ ایک مطلب دیگر ہے، اس کی جانب ہم ابھی دقت نہیں کریں گے۔ جس بھی مطلب کی وجہ سے و جس بھی دلیل کی اساس پر واجب الوجود سے نفی ماہیت کرتے تھے، لیکن اس بات کے قائل تھے کہ واجب الوجود اصلاً ماہیت نہیں رکھتا۔ پھر جو مشا یہ کہتے تھے کہ وجود میں سے جو وجود فی نفسہ ہی ہے اس میں سے بعض وجود لے نفسہ ہی ہیں، بعض وجودات لغیر ہی ہیں، اس سے ان کی مراد غیر از واجب الوجود بقیہ وجودات کی جو ماہیت رکھتے ہیں، جو اپنے آپ سے ماہیات کو ظہور و بروز دیتے ہیں، جو ماہیات کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ماہیات کے ساتھ متحد ہیں، ان کی نگاہ میں یہ وجودات جو ہیں وہ یا وجود لنفسہ ہی ہیں یا لغیر ہی ہیں۔ بس اس اساس پہ تقسیم کاملا درست ہے۔ کیوں؟ چونکہ وجود مستقل جو استقلال رکھتا ہے، ما یقال فی جواب ما ہوا میں واقع ہوتا ہے، اور اس ما یقال فی جواب ما ہوا میں ایک وجود محمولی کے طور پہ قرار پاتا ہے، اس کی ماہیت یا ماہیت جوہری ہے یا ماہیت عرضی، یا لنفسی ہے یا لغیری، یہ تقسیم کاملا درست واقع ہوتی ہے۔ لیکن جناب صدر المتعلقین نے جب تحقیقات انجام دیں اور اپنی نگاہ نہائی کے اساس پر اس مطلب کے قائل ہوتے ہیں کہ وجود فی نفسہ ہی وہی وجود علت ہے ولا غیر، وگرنہ اس کے علاوہ جو وجود کسی بھی جہت سے معلول ہے، معلولیت رکھتا ہے، اس کی ذات عین معلول ہے، اس کی ذات کا عین فقر ہے،
عین تعلق بغیر ہے، عین احتیاج بغیر ہے، عین ارتباط با علت وجود فی غیر ہی ہے، وہ کسی جہت سے نفسیت و کسی بھی جہت سے استقلال نہیں رکھتا ہے۔ یہ جناب صدر المطالعین اس بات کے قائل ہوئے، لہٰذا جناب صدر المطالعین کی جو تحقیقات ہیں اس کی اساس پہ پہلے بھی تذکر دیا ہے، ابھی بھی دوبارہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ یہ جو دو تقسیمات ہیں، وجود فی نفسہ و فی غیرہ، اور وجود بے نفسہ و بے غیرہ، یعنی وجود تقسیم ہوتا ہے علت میں اور معلول میں، یہ دو تقسیمات مصداقی لحاظ سے حالت تساوی پیدا کر لیتی ہیں کہ جو وجود مستقل ہے وہی وجود بے نفس ہی ہے، وہی وجود علت ہے، اور جو وجود رابط ہے وہی وجود معلول ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی معلول ہو اور ذاتاً مستقل ہو، یہ جناب صدر المطالعین کہتے ہیں کہ ان دو میں سازگاری موجود نہیں ہے۔ اس کے علاوہ صدر المطالعین کے لیے ایک اور جو سوال پیش آتا ہے کہ خوب ماہیت کا پھر آپ کیا کریں گے؟ ماہیت چونکہ اساساً واجب الوجود کی تو ماہیت نہیں، آپ اس مطلب کو آپ بھی قبول کرتے ہیں۔ واجب الوجود کے علاوہ بقیہ جتنے وجودات ہیں وہ سب کے سب معالین ہیں، وجودات رابط ہیں۔ وجود رابط جو ہے اس کے بارے میں آپ بھی قائل ہیں، علامہ بھی قائل ہے کہ ماہیت نہیں رکھتا ہے، وجودات رابط کی کوئی ماہیت نہیں ہے، یا کم از کم علامہ طباطبائی نے صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ وجودات رابط ماہیت نہیں رکھتے ہیں۔ خب اس مشکل کو کیسے حل کریں؟ اس مشکل کو حل کرنے کے لیے علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے فصل دوم کو منعقد کیا کہ فصل دوم میں علامہ فرماتے ہیں کہ وجود رابط و وجود مستقل میں اختلاف نوعی پایا نہیں جاتا ہے۔ اس معنی میں اختلاف نوعی نہیں پایا جاتا کہ یہ جو وجود رابط ہے جو عین تعلق بعلت ہے، عین فقر بعلت ہے، آپ اس وجودات رابط کا جو نظام ہے اس کے اندر جب ملاحظہ کریں، اب یہ ماہیات کو ظہور و بروز دیتے ہیں، یہ اپنے آپ کو مستقل از علت دکھاتے ہیں۔ جب آپ ان کو ایک دوسرے کے لحاظ سے دیکھیں، یہ کہتا ہے میں جوہر ہوں، میں انسان ہوں، یہ کہتا ہے کہ میں مثال کے طور پہ حجر ہوں، یہ ماہیت شجر ہے و لہٰذا ایک ماہیت عرضی ہے، عرضی میں ایک کم ہے، ایک کیفیت ہے، ایک مثال کے طور پہ جدا ہے، ایک عین ہے، ایک متاع ہے و لہٰذا دیگر انواع و اقسام کی ماہیات یہاں پر ظہور و بروز کرتی ہیں۔ ہر ماہیت یہ کہتی ہے کہ میں اس ماہیت کی غیر ہوں، میرا اس ماہیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہاں پر اختلافات اور یہاں پر ماہیات ظہور و بروز کرتی ہیں، لیکن اگر آپ ان سب کو عین ربط بعلت، ان سب کو علت کے ساتھ ملاحظہ کریں، یہ سب کے سب یک زبان کہتے ہیں کہ ہم معالیل ہیں، ہم کسی بھی جہت کی نفسیت، ہم کسی بھی جہت کی نفسانیت، ہم کسی بھی جہت کا استقلال نہیں رکھتے، عین ربط بعلت ہیں، ہم میں کسی بھی جہت سے استقلال پایا نہیں جاتے، عین تعلق بعلت ہیں۔ یہ ساری کی ساری ماہیات یہ کہتے ہیں۔ یہاں پر علامہ طباطبائی نے ہمارے لیے زمینہ فراہم کیا، اور اس زمینے کی اساس پر علامہ نے ماہیات کو نجات دی ایک طرح سے۔ وہ یہ ہے کہ یہ جو وجودات رابط ہیں جو عین تعلق بعلت ہیں، عین تعلق، عین فقر بعلت، عین احتیاج بعلت ہیں، یہاں پر آپ ان کو حیثیت استقلالی سے بھی نگاہ کر سکتے ہیں۔ خود انہی وجودات رابط کے اندر ایک منشأ نفس الامری، ایک منشأ حقیقی واقعی پایا جاتا ہے، جس کی اساس پر یہ اپنے آپ سے ماہیات کو ظہور و بروز دیتے ہیں، اور ان میں اختلاف پایا جاتا ہے، یہ ایک ماہیت ہے، یہ دوسری ماہیت، یہ تیسری ماہیت اور لہٰذا بس یہ جو وجودات، چونکہ وجود مستقل تو وجود واجب الوجود ہے، اساساً ماہیت نہیں رکھتا، مافوق ماہیت ہے، ماہیت سے بالاتر، اس کی شان بالاتر از ماہیت ہے۔ بس وجود مستقل اساساً ماہیت نہیں رکھتا، وجود فی نفسی ماہیت نہیں رکھتا، اس کو ہم نے ایک طرف کر دیا۔ اب یہ بقیہ جتنے وجودات ہیں سب کے سب معالیل ہیں، سب کے سب وجودات رابط ہیں، عین ربط بعلت ہیں۔ خب یہ جتنے بھی وجودات رابط ہیں، علامہ فرماتے ہیں کہ یہ دو حیثیت رکھتے ہیں، دو جہات رکھتے ہیں۔ ایک جہت سے عین ربط بعلت ہے، اس جہت سے کوئی ماہیت ظہور و بروز نہیں دیتے ہیں۔ دوسری جہت سے جب آپ ملاحظہ کریں، یہ سب کے سب
آپس میں جب دیکھیں، یہ کہتا ہے کہ میں وجود رابط ہوں علت کی نسبت، لیکن میں وجود رابط غیر از یہ وجود رابط دوم ہوں، اور ان میں غیریت، تنوع، تقسیمات اور اختلافات ظہور و بروز کرتے ہیں، جس کی اساس پر ان سے ماہیات وجود میں آتی ہیں، یعنی ماہیات ظہور و بروز کرتی ہیں۔ بس یہاں پر جو ہے وہ تقسیم کا زمینہ پیش آتا ہے کہ اب جب ماہیات ظہور و بروز کرتی ہیں، یعنی وہ وجود کہ جو مصاحب با ماہیت ہے، وہ وجود کہ جو ہمراہ با ماہیت ہے، چونکہ وہ وجود کی جو اساساً ماہیت نہیں رکھتا وہ تو بحث سے خارج ہے، وہ وجود کہ جو ہمراہ با ماہیت ہے، وہ وجود کہ جو مصاحب با ماہیت ہے، جس کے ساتھ ماہیت ہے، یہ وجود دو طرح کا ہے، یا وجود فی نفسی جو ہے یہ لے نفسی ہی ہے یا لے غیر ہی ہے۔ بس دقت کریں، یہاں پر جو بحث ہے، تقسیم جو یہاں پر ہو رہی ہے، من الوجود فی نفسی ما ہوا لنفسہ و منہ ما ہوا لنفسہ، یہ جو تقسیم ہے، یہ تقسیم اس وجود کی ہے جو ہمراہ با ماہیت ہے، اور علامہ کی عبارات و علامہ جس طریقے سے اس فصل کے اندر وارد ہوتے ہیں وہ اسی طریقے سے وارد ہوتے ہیں کہ اور تمام کی تمام بات اسی طرف ناظر ہے۔ دیکھیں یہاں پر کافی ساری جہات ہیں، دقت کریں ان میں تفقیق کرنے کی کوشش کریں۔ اولاً ہماری بات ابھی ماہیت میں نہیں ہے، ہماری بات وجود میں، تقسیم بھی وجود کی ہے، اور شروع میں ہم نے مرحلہ اولا میں یہ بیان کیا تھا، علامہ نے اس مطلب کو ذکر کیا ہے کہ وجود زائد بر ماہیت ہے، وجود مغایر با ماہیت ہے، وجود کی جو سنخ ہے وہ غیر از سنخ ماہیت ہے، وجود کی جو طبیعت ہے وہ غیر از طبیعت ماہیت، ماہیت متساویت و نسبت الی الوجود والعدم ہے، جبکہ وجود خود وجود ہے۔ بس وجود ہمراہ با ماہیت ہے، وجود متحد با ماہیت ہے، اور یہ تقسیم تقسیم وجود ہے، نہ تقسیم ماہیات۔ بس اس مطلب کو ذہن میں رکھیں۔ اب جب ہم وجود میں آئے، وجود دو طرح کا ہے، یا وجود مستقل ہے جو ماہیت نہیں رکھتا بر اساس نگاہ صدر المتعلقین، اس کو ہم نے ایک طرف کیا، وہ وجود واجب الوجود ابھی ہمارے مورد باس نہیں ہے، وہ اس تقسیم سے اساساً خارج ہے۔ دوسری جہت پہ ہمیں وہ وجودات نظر آئے جو وجودات ہمراہ با ماہیت ہیں، جو ماہیت کے ہمراہ ہیں سارے معالیل، لیکن کس جہت سے ہمراہ با ماہیت ہیں؟ اس جہت سے، جس جہت سے عین تعلق بعلت ہیں، وجودات رابط ہیں، وجودات فقری ہیں، کوئی نفسیت نہیں رکھتے، اپنی آپ سے ماہیت کو ظہور و بروز نہیں دیتے ہیں، لیکن جس جہت سے یہ جو وجودات آپس میں ان کے جو نظام ہے، اس کے اندر آپ غور کریں، یہ وجود رابط کہتا ہے کہ میں بھی رابط ہوں، تم بھی رابط ہو، لیکن میں رابط غیر از تم رابط ہو، بعض وجودات میں۔ اب یہ جو وجودات رابط ہیں اور اپنے آپ سے ایک نگاہ استقلالی کی اساس پر ماہیت کو ظہور و بروز دیتے ہیں، ان سے ہم ماہیت کو حاصل کرتے ہیں، یہ اپنے آپ سے ماہیت کو، ان کے ذریعے سے ماہیت موجود ہے، یہ خود موجود ہے، اور ماہیت حیثیت تقییدیہ کے ساتھ ان کے ذریعے سے موجود ہے، یہ وجود تقسیم ہوتا ہے لنفسہ و لغیرہ میں۔ بس دقت کریں یہاں پر کہ کس طریقے سے تقسیم رونما ہوتی ہے۔ بس عنوان میں اگر ہم دقت کریں، الفصل الثالث من الوجود فی نفسہ ما ہوا لغیرہ ومنہ ما ہوا لنفسہ، کہ وجود فی نفسہ میں سے بعض وہ ہیں کہ جو لغیرہ ہیں، لغیرہ ایک اصطلاح ہے، اس کو بعد میں وضاحت کی جائے گی، اور بعض وہ ہیں کہ جو لنفسہ ہیں، یعنی فی نفسی ہونے کے علاوہ لنفسی بھی ہیں، اور بعض وجودات وہ ہیں جو فی نفسی ہونے کے علاوہ لنفسی نہیں ہیں بلکہ لغیرہ ہیں، لغیرہ ہیں۔ اس عنوان کے متعلق ایک نقطہ دیگر، یہ جو یہاں پر من الوجود فی نفسہ کہا گیا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ عرض کیا آپ کی خدمت میں، جناب صدر المتعلین کی نگاہ کی اساس پر وجود فی نفسی و وجود مستقل فقط واجب الوجود ہے، لہٰذا اس سے علامہ کی دو مراد ہو سکتی ہیں، دو مراد احتمال لیتے ہیں، دو مراد ہو سکتی ہیں۔
ایک مراد یہ ہے کہ علامہ یہاں پر اس میں جو فرمایا من الوجود فی نفسہ کاملاً بر اساس نگاہ مشا گفتگو کر رہے ہیں، کہ جیسے مشا یعنی قبل از صدر المتعلین حکمہ جس طرح سے قائل تھے کہ واجب الوجود کے علاوہ دیگر وجودات اگرچہ معلول ہیں لیکن مستقل ہیں، فی نفس ہی ہیں، عین ربط نہیں ہے، عین فقر نہیں ہے، عین احتیاج و عین تعلق نہیں ہے، بلکہ ایک نوع استقلال پایا جاتا ہے۔ علامہ ان کی نگاہ کے اساس پہ فرما رہے ہیں کہ چونکہ ان کی نگاہ کے اساس پر واجب الوجود کے علاوہ دیگر وجودات بھی مستقل ہیں، فی نفس ہی ہیں، اس اساس پہ فرما رہے ہیں کہ وجودات میں سے بعض جو عین ربط نہیں ہیں، جو مستقل ہیں، وہ فی نفسی لے نفسی ہیں، اور بعض فی نفسی لے غیری ہیں۔ ایک احتمال یہ کہ پس فی نفسی سے مراد بر اساس نگاہ مشا ہے۔ دوسرا جو احتمال یہاں پر دیا جا سکتا ہے، جو علامہ کی فصل دوم کے ساتھ بھی سازگار ہے، چونکہ علامہ نے فصل دوم کے اندر جو وسط فصل کے اندر جناب صدر المتعلین کے نقطہ نگاہ کی طرف اشارہ کیا اور اس کو بیان کیا، وہ یہی تھا کہ وجودات مستقل، وجودات رابط، وہ ماہیت نہیں، جتنے بھی معالیل ہیں وہ سب کے سب وجود رابط ہے، اور یہ تقسیم وجود فی نفسی و فی غیری اساساً بازگشت کرتی ہے وجود بے نفسی و وجود بغیری، یعنی وجود علت اور معلول کے ساتھ از جہت مصداق تساوی، ورنہ جہات میں فرق ہے، جہات میں فرق ہے، اس کی وضاحت بعد میں کی جائے گی۔ اس کے اساس پہ علامہ اس مشکل کو حل کرنے کے لیے کون سا نظریہ پیش کیا؟ اختلاف نوعی کا، کہ یہ جو وجودات رابط ہیں، یہ وجودات رابط ایک نگاہ استقلالی میں، ایک نگاہ مستقل میں ان وجودات رابط کو ہم بطور مستقل بھی نگاہ کر سکتے ہیں، اور یہ اپنے آپ سے ماہیات کو ظہور و بروز دیتے ہیں۔ بس علامہ اس بات کے قائل ہوتے ہیں کہ وجودات رابط و وجودات مستقل میں اختلاف نوعی پایا نہیں جاتا ہے۔ یہاں پر جو علامہ فرماتے ہیں من الوجود فی نفسہ، اس سے کیا مراد ہے؟ مراد وجودات رابط ہیں۔ دقت کریں کیا کہنا چاہتا ہوں یہاں پر، مراد وجودات رابط ہیں، وجودات روابط جو عین تعلق ہیں، لیکن ایک توجیہ نگاہ دیگر، ایک نگاہ دیگر، ایک التفات دیگر، ایک جہت دیگر و ایک حیثیت دیگر سے جب آپ ان کو نگاہ کریں، یہ مستقل ہے، یہ اپنے آپ سے ماہیات کو ظہور و بروز دیتے ہیں، یہ اپنے آپ سے ان کے ذریعے سے ماہیات موجود ہیں، ماہیات کہ جو محمولی ہیں، وجود رابط نہیں ہوتی ہیں، بس یہ اپنے آپ سے ماہیات کو ظہور و بروز دیتے ہیں۔ بس یہاں پر جو علامہ فرما رہے ہیں کہ من الوجود فی نفسہ، اس سے مراد علامہ کی اپنی نگاہ ہے، نہ نگاہ مشا، بلکہ علامہ و جناب صدر المتعلین کی اپنی نگاہ ہے، اور وہ کیا ہے کہ یہی وجودات رابط جو عین ربط ہیں، عین تعلق بغیر ہیں، ایک نگاہ استقلالی میں جب آپ ان کو نگاہ کریں، جب ان سے ماہیت ظاہر ہوتی ہے، اب یہاں پہ یہ تقسیم ہوتے ہیں یا لے نفسی ہی ہیں یا لے غیری ہی ہیں۔ بس وجود فی نفسی ہی کی جو تعبیر علامہ نے استعمال کی ہے، اس سے مراد یہی وجودات رابط در نگاہ استقلالی، نہ وجود رابط بر اساس نگاہ صدر المتعلین جو واجب الوجود کے ساتھ مختص ہے، اور حقیقتاً و حقاً وہی وجود مستقل و وجود فی نفسی ہے، نفس الامری طور پہ، بغیر کسی من جمیل جہات وجود مستقل ہے، وہ مراد نہیں ہے، بلکہ وجود فی نفسی سے مراد یہی وجودات رابط در التفات دیگر، در نگاہ دیگر، با منظر دیگر، ایک منظر دیگر سے جب آپ ان کو نگاہ کریں تو یہ اپنے آپ سے ماہیت کو ظہور اور بروز دیتے ہیں۔ پس یہاں پر من الوجود فی نفسی ما هو لغیرہ و منہ ما هو لنفسہ، اس میں آپ جو ہے وجود فی نفسی سے جو مراد ہو سکتی ہے اس کی وضاحت کی گئی۔ چونکہ یہاں پر وقت کم ہے، ہم اس فصل کے اندر وارد نہیں ہوتے، لیکن ایک مطلب جو یہاں پر ذکر کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس فصل کے مطالب کو عبارت کے ساتھ آئندہ آنے والے درس کے اندر ملاحظہ کیا جائے گا، اور وہ یہ ہے کہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ وجود فی نفسی لنفسی اور لغیرہ کی جب وضاحت کرتے ہیں
تو ایک خاص طریقے سے وارد ہوئے ہیں کہ یہ بھی ایک نیا بیان ہے، ایک نیا انداز ہے علامہ کا اس فصل میں وارد ہونے کا، اور ایک انوکھے و ایک منفرد طریقے سے علامہ اس فصل کے اندر وارد ہوئے ہیں، اور علامہ نے وجود لنفسہ و لغیرہ کی وضاحت فرمائی ہے۔ ایک اور طریقے سے بھی وجود لنفسہ و لغیرہ کی تفصیل و توضیح اور اس کی جو وضاحت ہے اس میں وارد ہوا جا سکتا ہے کہ جو اساتید کی نگاہ کے مطابق واقعیت سے زیادہ نزدیک تر ہے، اور اس نگاہ کی اساس پر ہم وجود فی نفسہ لنفسہ کی حقیقت کو بھی بہتر طور پہ درک کر سکتے ہیں، اور وجود فی نفسہ لغیرہ کی حقیقت کو بھی بہتر طور پہ درک کر سکتے ہیں۔ ایک منظر دیگر، ایک نگاہ دیگر ہے، کس کے بارے میں انشاءاللہ وضاحت کے ساتھ آئندہ آنے والے درس کے اندر مطالب کو ذکر کیا جائے گا۔ وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔